ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید القرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہے۔ آج خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں ایک اور کلاس کے ساتھ حاضر ہے۔ ناظرین اکرام، آج کے کلاس میں ہم سورۃ النساء کے رکوع نمبر 18 کی تلاوت کریں گے۔ اس کے بعد چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ چلیں اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ النساء کے رکوع نمبر 18 کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا۔ لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ أولئك
مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ناظرین کرام، اب تک ہم
سورۃ النساء کے رکو نمبر 18 کی تلاوت سن رہے تھے۔ ابھی ہم چند قواعد بھی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ان اللہ، نون مشدد کو ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم پر ادا کریں گے۔ لا یغفرو، را کو پر پڑھیں گے۔ این یشرکا، نون ساکن کو ہم یا میں ادغام کر کے ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ این یشرکا، را کو پر پڑھیں گے۔ بہی و یغفرو، را کو پھر سے پر ادا کریں گے۔ ما دون ذالک، ذال کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ لمن یشاء، نون ساکن کا ادغام یا میں ہو گیا ہے تو ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہم ادا کریں گے۔ اور شین کے اوپر جو مد ہے، مد متصل ہے، اس کو ہم لمبا پڑھیں گے، اور علامت وقف طا آیا ہے تو حمزہ کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے۔ وَمَن یشرک، نون ساکن کا ادغام ہو گیا ہے یا میں، تو ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہم ادا کریں گے۔ باللہ، اللہ کا جو لام ہے اس کو ہم باریک پڑھیں گے۔ فقد، قاف کو پر ادا کریں گے، اور دال ساکن جو ہے یہ حروف قلقلہ میں سے ایک حرف ہے، اور جب حروف قلقلہ میں سے جو حرف ہو اس پر جزم آ جائے تو اس کو قلقلہ کی صفت کے ساتھ، یعنی آواز کا ٹکرا کے واپس آنے کو کہتے ہیں قلقلہ، اس صفت کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ فقد ضل، ضاد کو ہم پر ادا کریں گے۔ ضا، پھر آگے جو ضاد ہے اس کو بھی پر ادا کریں گے، اور اس لام پر جو تنوین ہے اس کو قاعدہ اقلاب کے تحت با میں ملا کے پڑھیں گے، یعنی اقلاب سے مراد یہاں جو تنوین کی آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہوگی۔ اس لیے دیکھیں آپ، چھوٹا جو میم ہے اس کو یہاں پہ لکھا گیا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو کہ ضلالا بعیدا، نون کی آواز نہیں ہوگی بلکہ تنوین کی جو آواز ہے وہ میم میں تبدیل ہوگی، تو یہاں پہ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ آخر پر علامت وقف آیت آئی ہے تو دال کے اوپر جو دو زبر ہیں اس کو قاعدہ وقف کے مطابق ایک الف میں تبدیل کر کے ہم نے پڑھا ہے۔ این یدعونا، نون ساکن کا ادغام یا میں ہو گیا ہے تو ادغام مع غنہ، یعنی غنہ کے ساتھ یہاں پہ ادغام کریں گے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ دال ساکن یعنی قلقلہ کی صفت کے ساتھ دال ساکن کو ہم پڑھیں گے۔ من دونہی، نون ساکن کے یہاں پہ اخفا ہوگا، یعنی نون ساکن کی جو آواز ہے وہ پوشیدہ ادا کی جائے گی، اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ من دونہی، ہا کے اوپر جو مد ہے، مد منفصل ہے، اس کو لمبا پڑھیں گے۔ اللہ، لام کے اوپر بھی جو مد ہے اس کو مد منفصل کہتے ہیں، اس کو بھی لمبا پڑھیں گے۔ انا، سا کو نرم پڑھیں گے، اور علامت وقف جیم کے آنے کی وجہ سے دو زبر کو ایک الف میں تبدیل کر کے ہم نے پڑھا ہے بجائے انا سن کے، انا سا۔ آگے وَإِن ید، نون ساکن کا ادغام یا میں ہو گیا ہے تو ادغام مع غنہ، یعنی ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ کی آواز بھی یہاں ہوگی۔ دال ساکن کو ہم قلقلہ کی صفت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اللہ طا کو پر ادا کریں گے۔ اب آگے نون ساکن کے اوپر جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے تو ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی، یعنی ہم اس کو تجوید کی اصطلاح میں ادغام مع غنہ، یعنی ادغام کے ساتھ ساتھ غنہ بھی ہو گیا یہاں پہ۔ مریدہ، را جو ہے یہ باریک پڑھیں گے، علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے دال کے اوپر جو دو زبر ہیں اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے ہم نے پڑھا مریدہ۔ لعنہ اللہ، اللہ کا جو لام ہے وہ پر ادا ہوگا، اور آخر پر میم جو علامت وقف میں سے ایک علامت ہے، اس کے آنے کی وجہ سے ہا کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اس ہا کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے پہلے جو حرف مد ہے اس لام کو ہم کسی قدر لمبا پڑھیں گے، اس لمبا پڑھنے کو کہتے ہیں مد عارض، یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لاگو ہے۔ ناظرین کرام، جب کبھی بھی عبارت کے بیچ میں درمیان میں یہ میم علامت وقف آ جائے تو اکثر قرآن کے حاشیے میں، اکثر جو نسخہ جات ہیں اس کے حاشیے میں یہ لکھا جاتا ہے وقف لازم، یعنی آپ یہاں ضرور رکیں، وقف کریں۔ آپ ایسا نہ پڑھیں لعنہ اللہ وقال
اس کو آپ یہاں پہ ضرور وقف کریں، لعنہ اللہ، اسی وجہ سے حاشیہ میں بڑے الفاظ میں لکھا جاتا ہے وقف لازم، یعنی ضرور آپ یہاں پہ وقف کریں، لازمی ہے یہاں پہ وقف کرنا۔ آگے وقال، قاف کو ہم پر ادا کریں گے، لأتخذن، تا کو باریک پڑھیں گے، خو یہ حروف مستعلیہ یعنی پر حروف میں سے ایک حرف ہے، ہمیشہ یہ پر ادا کیا جاتا ہے تو اس کو ہم پر پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے، ایک الف کے برابر غنہ کی آواز ہوگی۔ من عبادک، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن کا اظہار ہوگا، تو یہاں پہ عین حروف حلقی میں سے ایک حرف آیا ہے نون ساکن کے بعد، تو نون ساکن کا مکمل آواز ہم ادا کریں گے من عبادک۔ آگے نصیبم، صاد کو پر پڑھیں گے۔ آگے با کے اوپر جو تنوین ہے اس کا ادغام میم میں ہو گیا ہے، تو یہاں پہ ادغام کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ادا کی جائے گی۔ مفروض، را بھی اور ضاد بھی دونوں حروف پر ادا کیے جائیں گے، اور ضاد کے اوپر جو دو زبر ہیں اس کو ایک الف میں تبدیل کر کے ہم وقف کریں گے، کیونکہ قاعدہ وقف یہی کہتا ہے کہ آخری حرف اگر دو زبر ہیں تو اس کو ہم ایک الف میں تبدیل کر کے وقف کریں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل کے کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کام ہو گیا؟